بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ صاف ستھرا رہنا یہ بھی بہت عظیم سنت ہے اور نصف ایمان بھی ہے۔ فرض علوم میں وضو کا چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ بھی چوتھا فرض ہے وضو میں۔ آدھی پنڈلی تک دھونا یہ بہتر ہے، لیکن یہ جو فرض ہے نا وہ دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پاک صاف رہنے اور فرض علوم سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے جو نماز کورس ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اللہ کے بہت ہی مشہور رسول ہیں، نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ حج کرے گا، اسلام میں اچھی زندگی گزارے گا۔ بعض تعبیر کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برائی سے پیش آئے گا، لیکن میں نہیں اس کو مانتا۔ اس کی وجہ بھی ہے، وہ یہاں پر بیان کرنا مشکل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے نا تو کوئی ظالم بادشاہ اس پر ظلم کرے گا، جیسے پتہ ہے نمرود نے ظلم کیا، آگ میں ڈال دیا، تو کوئی ظالم بادشاہ اس پر ظلم کرے گا اور وہ ثابت قدم رہ کر نیک بندوں میں شمار ہوگا۔ یہ اس کی تعبیر بنتی ہے اچھی۔ اب یہ جو ہے نا والدین کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے گا، اس کی سمجھ نہیں لگتی ہے قرآن و سنت کے مطابق نا مجھے، اور الحمدللہ صحیح تعبیر اس کی یہی ہے کہ وہ حج کرے گا، اسلام میں اس کی زندگی گزارے گا، نیک یعنی پرہیزگار ہوگا۔ برکیب اس پر ظلم اگر ہوا معاشری لحاظ سے یا کوئی بڑے عہدے والا منصب والا اس پر ظلم کرتا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ ثابت قدم رہ کے صبر کرے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ اس کی تعبیر بنتی ہے۔ اصل میں نا تعبیر بیان کرنا بھی مخصوص لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر تفسیر تعبیریں بیان کرنا شروع کر دے۔ خوابوں کی تعویل یا تعبیر کسی علم والے سے پوچھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے سے خواب دکھائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں نصیب کرے اور دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔